बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार बचाने के तमाम तर हरबे अपनाए हुए है, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत अहम खबर सामने आई है। अहम तरीन मामलात तय हो चुके हैं और कप्तान ने भी बिलाखिर हामी भर ली है। मामलात अब पेचीदगी के बजाय हल होने की जानिब बहुत तेजी से गामजन है और इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से हंगामी राबता किया है। ये राबता पाकिस्तान को बचाने के लिए है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा जो इस वक्त सर पर है उससे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए आर्मी चीफ ने हंगामी राबता किया है। बहुत से सवालात हैं, बहुत सी डिटेल्स हैं और बहुत कुछ इस मामले पर डिस्कस होना है। लेकिन इसके साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका ने हामी भर ली है और कप्तान के आगे इसे सरेंडर कहा जाए तो सरेंडर कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी वाज़े इशारा दे दिया है इंपोर्टेड हुकूमत को लाने वाले तमाम तर स्टेक होल्डर, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, वो अब इनसे हाथ खड़े कर चुके हैं। अब मामलात के अंदर ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियां भी विटनेस की जाएंगी, क्योंकि ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है। क्योंकि देख लें कि इन्होंने नैरेटिव तो ये बनाना है कि हमने सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचानी है, रियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है। डॉलर को जो उड़ान आप अंदाजा नहीं कर सकते, यकीन माने आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त डॉलर के फ्री फॉल से पाकिस्तान का क्या हशर हो चुका है, क्या होना है, नहीं क्या हो चुका है। इसके असरात अभी बाद में सामने आएंगे। और इस सब में ये लोग क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक क्या इजलास हो रहे हैं जी, सियासत कैसे बचाई जाए, इमरान को किस तरह से काउंटर किया जाए, और ये आप एक्सपोज होकर रह गए। सब के अंदर जो कंट्रीज हैं इस वक्त जो हाईएस्ट डिफॉल्ट रिस्क पे हैं पूरी दुनिया में, जो किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकती हैं। पहले मुल्क पे एल सल्वाडोर नामी एक मुल्क है, दूसरे नंबर पे घाना है, तीसरे नंबर पे तुनीशिया है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। अब इस सब में एक जानिब तो ये सिविलियन सुपरमेसी की बातें करते थे और जिसे कहते हैं ना कि जाते जाते ये हर वो चीज जो कप्तान पर तनकीद करते थे, कप्तान पर ये हर तरह की तनकीद के इन्हें फौज ने सहारा दिया हुआ है, फौज की बेसाखियां हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनकी मदद करती है, बाहर से पैसे लेकर आते हैं, ये होता है वो होता है, इनकी नाअहली का भांडा भी फूट चुका है। क्योंकि ये इस वक्त मईशत पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, मईशत को सहारा देने के लिए ये तैयार ही नजर नहीं आ रहे। तो इस सारी सूरत हाल में मरता क्या ना करता, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अहम तरीन डेवलपमेंट आ गई और ये इनका मौकफ, किधर गई तुम्हारी सिविलियन सुपरमेसी, किधर गई इदारे अपना काम करें, किधर गया तुम्हारा ये सारा मंजन, और किधर गए ये दावे कि हम अपना काम खुद करेंगे। मतलब आप अंदाजा कर लें कि ये किस बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुतहर्रिक होना पड़ा है और उन्होंने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत की है। इस सब के अंदर अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन, इनसे फोन पर बातचीत हुई है आर्मी चीफ की और आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम का अमल तेज करने की दरखास्त की है। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से दरखास्त की है कि आईएमएफ का 1.2 अरब डॉलर कर्जे का अमल तेज किया जाए और व्हाइट हाउस आईएमएफ पर इस कर्ज की जल्द फराहमी के लिए दबाव डाले। आईएमएफ क्या कर रहा है हमारे साथ, वाज़ेह है कि इस सब के अंदर आईएमएफ ने 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ मुआशी बहरान से निकलने के लिए इससे कबल खलीजी ममालिक और बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरेबिया, यूएई के अलावा चीन और दीगर
دوست ممالک سے بھی رابطے کر کے ان سے تعاون کی درخواست کر چکے ہیں۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام آپ اندازہ کریں کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کو کرنا پڑ رہا ہے، اس میں کتنی نااہلی ہے اس حکمران اتحاد کی، اس بھانمتی کے کنبے کی جسے پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس وقت اس طرح کا پریشر بلڈنگ اوبویسلی آپ کے مقتدر حلقے جو ہیں ان کے اچھے رابطے ہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی اب ان کے اوپر تو اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کی عالمی طاقتیں ہیں، انہیں گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں، دیگر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ چائنا میں آرمی چیف کو بلا لیا شی جن پنگ نے، پہ واحد آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ وہ ون آن ون ملاقات کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف کو نہیں بلوایا۔ شہباز شریف منتیں کرتے رہے کہ میں نے وزیر اعظم بن گیا ہوں بھائی، میں نے دورہ چین کرنا ہے، ہر وزیر اعظم کرتا ہے، انہیں نہیں کیا۔ سعودی عرب نے گھاس نہیں ڈالی، یو اے ای نے گھاس نہیں ڈالی۔ اس کے بعد آرمی چیف کو جانا پڑا جب ایوارڈ دیا تھا سعودی عرب نے، اس کے اندر بہت سے معاملات طے ہوئے، اور آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بیل آؤٹ ملنا ہے بہت سے ممالک کی طرف سے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایک واضح اشارہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ضد اور انا کی خاطر پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، اقتدار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور ملک کی معیشت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہاں پر آرمی چیف کا جو امریکی دباؤ کی درخواست جو انہوں نے کی ہے آئی ایم ایف پر، یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان ہی نہیں رہتا پھر کہاں پر سیاست ہوگی، پھر کون کیا کرے گا؟ دیکھیں نا، یہ چیز بڑی واضح ہے۔ لیکن اس سب کے اندر اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنا اس وقت بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک جانب تو عمران خان صاحب نے کچھ معاملات کے اوپر، پولیٹیکل معاملات کے اوپر حامی بھر لی ہے، اور وہیں دوسری جانب امریکہ کی طرف سے بھی بڑا واضح اشارہ آیا ہے، انڈیکیٹر آیا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ چین، اس نے بڑا واضح طور پر پاکستان کو انڈائریکٹ پیغام بھیجا، ایک تو شہباز شریف کو دورے پر نہ بلوا کر، اس کے ساتھ ہی ساتھ چین نے پاکستان کے حوالے سے، جو کہ obviously ہمارے اوپر ہی ٹانٹ تھا کہ جی ایشین ممالک جو ہیں وہ امریکی دباؤ کو مسترد کریں، ان کے اعلی کار ان کے پٹھو نہ بن جائیں۔ آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی کو، جو کہ کوئی عہدہ بھی نہیں رکھتے، انہیں چین اور ترکی نے بلایا، دوست ممالک۔ سعودی عرب نے شہباز شریف صاحب کو کوئی پیکج نہیں دیا، یو اے ای میں انہیں وہ پروٹوکول ہی نہیں دیا گیا جو عمران خان کو دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ روس جو ہے، اس کا سب کو پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچتا ہے۔ لیکن اب امریکہ جو ہے، دیکھیں امریکہ کے بارے میں آپ نے دو تین چیزیں سمجھ لینی ہے۔ امریکہ کا پاکستان کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ وہ پاکستان اتنا ہی ہم ناقابل فراموش ہوتے تو پھر تو کیا ہی بات تھی۔ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پاکستان کی امپورٹنس ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور اس سب کے اندر امریکہ نے یہ بات ریئلائز کر لی ہے بالآخر کہ جی جو مرضی ہو جائے، عوام اس ریجیم چینج آپریشن کے سامنے دیوار بن گئی ہے، اور اسی لیے ان کے ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ جو ہے اس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ ہم پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ، کوئی بھی آ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم اچھے تعلقات رکھیں گے، ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے بھی اس حوالے سے خبر دیا ہے کہ امریکہ نے بھی اب واضح اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، لے آئیں عمران خان کو واپس۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کا آئی ایم ایف جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ بھائی بھیجیں اس نظام کو باہر، ہم نگران کے ساتھ بھی بات کر لیں گے۔ آئی ایم ایف نارملی کیئر ٹیکر سیٹ اپس کے ساتھ ڈسکشنز نہیں کرتا، لیکن انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سب کے اندر دو چیزیں ہیں۔ عمران خان کا صرف ایک مطالبہ ہے، قبل از وقت انتخابات، فوری انتخابات اور فری اینڈ فیئر الیکشن، جس کے اندر بالکل الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر، وہ گھر جائیں، ایک ایسا الیکشن کمیشن آئے جو کہ سب کو قابل قبول ہو، نون لیگ کو بھی قابل قبول ہو، پیپلز پارٹی کو بھی، جے یو آئی کو بھی، اے این پی کو بھی، ایم کیو ایم کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، سب کو۔ اور اس الیکشن کمیشن پر جب سب اعتماد کا اظہار کریں تو پاکستان میں ووٹنگ ہو، اور جب الیکشنز ہوں تو جسے عوام لائے وہ آ کر سارے امپورٹنٹ فیصلے کرے۔ اب اس بات کے اوپر امپورٹنٹ کو ذرا آپ سائڈ پہ رکھ دیں گے، ہوتے کون ہیں یہ سب کرنے والے، لیکن ایک جانب تو یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور معیشت کے لیے میثاق معیشت سائن کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، ایک معاشی پالیسیوں کے اندر تسلسل بہت ضروری ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی ولنگنس دکھائی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی حامی بھریں، ہم پاکستان کی خاطر میثاق معیشت جو کہ بڑا ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو میثاق معیشت کیوں کرنا چاہیے، اس کی ایک بڑی عام وجہ ہے۔ کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائر کون لایا؟ عمران خان۔ پاکستان کے اندر لوٹا کریسی سپریم کورٹ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کس نے کروائی؟
عمران خان نے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آتے ہیں جس طرح سے یہ ابھی اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اچھی خاصی معیشت چل رہی تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا، ایک میثاق معیشت کر کے عمران خان ان کے آگے بند باندھ سکتے ہیں کہ یہ ملکی معیشت کا بیڑا غرق نہ کریں اور وہ ایک ڈائریکشن میں چلتی رہے، اور ان کے کبھی اسحاق ڈار کے ایکسپیریمنٹ، کبھی مفتاح اسماعیل کے، اور پاکستان کا یہ بیڑا غرق کر چکے ہیں، خود ان سے کچھ ہو نہیں رہا۔ آرمی چیف کو وہاں پر امریکہ سے رابطے کرنے پڑ رہے ہیں معیشت کے لیے، آپ اندازہ کریں۔ اسی بات پر یہ سویلین سپرمیسی کے نعرے لگانے والوں کو چاہیے بوریا بسترا گول کریں، عزت کے ساتھ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔